يشاء كيف يشاء ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء تعذيبه المسيئين عدل وعفو تفضل. ونشهد أن محمدا سيد المبشرين والمنذرين وخير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وآله هداة المهديين من ركب سفينتهم نجا واهتدى ومن تخلف عنها ضل فغرقا. صلوات قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم فاعبد الله مخلصا له الدين الا لله الدين الخالص. صلوات على محمد وآل تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے کہ جو عالمین کا پروردگار ہے، کہ جس نے ہمارے لیے وہ تمام اسباب مہیا کیے ہیں کہ جو بشریت کے لیے ضروری ہے، اور اسی خداوند عالم کا قرآن مجید میں ارشاد ہے، فرماتا ہے کہ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، کہ اپنے عبادات میں اپنے اعمال میں آپ زیادہ سے زیادہ خلوص پیدا کریں، اور یہ عبادت اور یہ اعمال ان سب کا دار و مدار جو ہے آپ کی نیت کے اوپر ڈیپینڈ ہے، آپ کی نیت کتنی خالص ہے۔ حدیث میں ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ بے شک اعمال کا دار و مدار نیت میں، اگر نیت پاک و پاکیزہ ہے، اگر شفاف ہے اور خلوص کے ساتھ کوئی چھوٹا سا عمل کیا جا رہا ہے تو وہ خدا کے نزدیک بہت زیادہ بڑا ہے۔ لیکن اگر نیت میں غلاظت ہے، گندگی ہے، رذائل پائی جا رہی ہے تو وہ زیادہ عمل بھی خدا کے نزدیک بے قدر ہے اور قابل قبول نہیں۔ اسی لیے انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے روح سے مجاہدات کر کے، جھگڑا کر کے، اپنے نفس کو دبا کر، اپنے نفس کو ذلیل کر کر وہ اپنے روح کی رذائل کو پاک کرے، گندگی کو پاک کرے۔ اور جب یہ انسان اس طریقے سے اپنے روح کی گندگی کو پاک کر لیتا ہے تو حد اخلاص کم از کم یہ ہے کہ وہ جو عمل انجام دیتا ہے وہ خدا کے نزدیک بہت زیادہ شمار ہوتا ہے۔ اور کم از کم اخلاص کا حد بھی یہی ہے کہ جب بھی خدا کے راہ میں کوئی عمل کیا جا رہا ہو تو خالصتاً الی اللہ ہونا چاہیے، نہ کہ یہ کہ ریاکاری شامل ہو۔ اگر اس میں ریاکاری شامل ہو جائے تو وہ رات بھر کی عبادت یا وہ تہجد اور وہ پیشانی پر گھٹے جو ہیں وہ کسی کام کے نہیں رہتے۔ لہٰذا جب آپ چھوٹا سا عمل انجام دیں گے خدا کی خاطر، وہ عمل خدا بند عالم کے نزدیک بہت زیادہ بلند ہے۔ جیسے میں ایک واقعہ اگر آپ کی خدمت میں پیش کروں اور سمجھا دوں شاید کہ بات مکمل ہو جائے۔ ایک شخص ہے بنی اسرائیل کے زمانے میں بہت زیادہ عبادت گزار ہے، بہت عبادتیں کرتا ہے۔ اس نے دیکھا کہ لوگ ایک درخت کی پرستش کرتے، پوجا کرتے، بار بار سمجھا رہا ہے لیکن اس کو غصہ آ رہا ہے کہ لوگ بات سن ہی نہیں رہے ہیں، پھر بھی وہ اس کی پرستش کر رہا ہے۔ ایک دن اس کو بڑا غصہ آیا۔ جب اس کو غصہ آیا تو وہ کلہاڑی وغیرہ جو بھی لے کر جو ہے وہ کاٹنے کے لیے چلے گئے۔ میں درخت ہی کاٹ دیں گے، جڑ ہی نہیں رہے گا تو معاملہ ختم ہو جائے گا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، نہ درخت رہے گا نہ لوگ پرستش کریں گے۔ اپنے گھر سے نکلا اس ارادے کے ساتھ نکلا کہ پروردگار آج اس کو کاٹ کے رکھنا، بس مجھے طاقت دے دے کہ میں لوگوں کے جو تانے کشی جو ہے یا لوگوں کی جو آنکھوں میں جو ذلیل و رسوا جو دکھائی دے رہا ہے مجھے نہ کر سکے تو ان کو کرتے۔ لہذا اس امید کے ساتھ وہ اپنے گھر سے نکلا۔ جب وہ گھر سے نکلا تو راستے میں شیطان سے ملاقات ہو گئی، انسانی روپ میں آیا اور آنے کے بعد کہا بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہا یار وہ بھلا درخت کاٹنے جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس درخت نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ درخت نے کچھ نہیں بگاڑا، کہ اس درخت نے لوگوں کو گمراہ کیا ہوا ہے۔ وہ پتہ نہیں وہ درخت کیا دے رہی ہے لوگوں کو، لوگ اس کی پرستش کر رہے ہیں، لوگ اس کی یعنی اس کی طرف کھینچے چلے آ رہے ہیں۔ اس کے معنی یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز ہے جو جمادات یا نباتات میں موجود ہے جس کی وجہ سے لوگ کھینچے چلے آتے ہیں۔ ایسے لوگ پرستش نہیں کر رہے کسی چیزوں کی، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو شیطان نے وسوسہ کر رکھا ہے اور وہ اثرات دکھا رہا ہے، لہذا لوگ کھینچے چلے آتے ہیں۔ اس نے کہا کہ اچھا یہ بات ہے، کیا کیا میں تمہیں درخت کاٹنے نہیں دوں، شیطان نے میں تمہیں درخت کاٹنے نہیں دوں۔
کہا کہ نہیں درخت تو میں کاٹ کے رہوں گا، تم کون ہوتے ہو کہنے والے؟ بھائی میں بھی پرستش کرتا ہوں۔ کہا نہیں درخت تو میں کاٹ کے رہوں گا، عبادت کا۔ اب تاریخ یہ بتاتی ہے کہ بھائی ویسا ویسے ہوتے ہوتے معاملہ یہ ہوا کہ آپس میں جھگڑا ہوا، اور اتنا جھگڑا ہوا کہ اب کیا کیا، جو عابد تھا وہ اس کے شیطان کے سینے پر حاوی ہو گیا، شیطان کمزور پڑ گیا، اس کے اوپر حاوی گیا، اور بھائی قریب ہے کہ تمہارا اب جو سر جو ہے تن سے جدا کر دے گا۔ میں وہ معافی چاہتے نہیں، اگر تم مجھے جان کو چھوڑ دو اور مجھے پناہ دے دو، مجھے امان دے دو، تو میں ایک وعدہ کرتا ہوں، تم درخت مت کاٹو، لیکن ہر دن تمہارے بستر کے تکیے کے نیچے 2 دینار تمہیں ملے گا، اور جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم اس سے اپنی ضروریات کو پورا کر سکتے ہو، جو چاہے لے سکتے ہو، 2 دینار تمہیں ہر دن۔ دیکھیے دولت ایک ایسی چیز ہے، اور جب یہ آتی ہے نا تو انسان کے وجود کو مٹا دیتی ہے، وہ آپ کو نہیں سمجھنے دے گی کہ آج کی قدر و منزلت کیا ہے۔ آپ جتنا زیادہ اچھلتے رہیں گے دولت آپ کو اچھالتی رہے گی، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ یہ کہیں ٹکنے والی نہیں ہے۔ اگر یہ کسی مقام پہ ٹک جاتی اور دولت اتنا ہی زیادہ بہتر ہوتا آپ کے لیے، تو سب سے زیادہ مومن امیر ہوتا۔ سنیے گا بڑی طرح، اگر دولت آپ کے لیے بہت زیادہ معتبر ہوتا تو جتنے دنیا میں مومنین ہیں وہ سب سے زیادہ آج دولت مند ہوتا۔ لہذا خود مولا کائنات کی حدیث ہے، فرمایا کہ ہر ایک موڑ پہ آپ کو آزمایا گیا ہے۔ کس سے آزمایا گیا ہے؟ دولت کے ذریعے سے، کبھی شہوات کے ذریعے سے، کبھی عورتوں کے ذریعے سے، کبھی دوسرے مشکلات میں آپ کو ڈال کے خدا بند عالم نے آپ کو آزمایا ہے۔ اور اگر آپ مومن ہیں تو ہر ایک مقام پہ آپ کی آزمائش ہے، آپ بچ نہیں سکتے۔ یہ کہہ کہ پروردگار اتنی زیادہ مشکلات میرے پیچھے کیوں، اتنی زیادہ پریشانیاں میرے پیچھے کیوں؟ تو یاد رکھیے خدا بند عالم جس سے زیادہ محبت کرتا ہے پہلے اس کو خالص بناتا ہے، پھر اپنے سے قریب کرتا ہے۔ صلوات علی محمد تو کہا کہ بھائی 2 دینار جو ہے آپ کے تکیے کے نیچے روز آپ کو مل جائے گا، آپ کو پریشانی کی ضرورت نہیں، آپ درخت مت۔ اچھا یہ بات ہے، پھر وعدہ کرو، ضمانت دو، کہ بھائی ضمانت دیتے ہیں ہر دن 2 دینار آپ کو مل جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ بات ہو گئی، وہ چلا گیا اپنے گھر، عابد تھا، چلا گیا اپنے گھر، عبادت میں مشغول ہو گیا، رات میں سویا، صبح اٹھا تو 2 دینار۔ جب بیٹھے بٹھائے اگر کسی کو دولت مل جائے تو اس کو کسی چیز کی پریشانی ہے؟ دنیا کی کچھ مشکلات اس کو فیس کر، کچھ بھی نہیں، چاہے جتنی تکلیف آ جائے۔ 2 دینار ملے اس کو، مارکیٹ کی اپنی ضروریات کا سامان لیا اس نے، کپڑے خریدے، اور 2 دینار الحمدللہ اس زمانے کا بہت زیادہ۔ اور اس نے اپنے ضروریات کی چیزیں یہ کر کے پھر رات میں یہ سوچ کے سویا کہ میں صبح 2 دینار ملیں گے، تو اگر وہ 2 دینار خرچ بھی ہو جاتے ہیں تو جس سے چاہے اس سے پیسے لے لیا، اور اس کے بعد جب صبح ملیں گے تو اس کو واپس کر دے گا، یہ سوچ کے پھر رات میں وہ سویا۔ پھر جب رات میں سویا تو صبح اٹھا دے گا، پھر اس نے 2 دینار دے گا۔ دیکھیے کبھی کبھی یہ دولت آپ کے ایمان کو ٹٹولتی ہے اور دیکھتی ہے کہ بھائی آپ کے دل میں، اب وہ آزماتی ہے۔ آج اگر دولت کی آپ کو عادت ہو جائے نا تو بغیر دولت کے آپ رہ نہیں سکتے۔ اگر کسی انسان کو کھانے کی عادت ہو جائے، چونکہ کثرت کسی چیز کی وہ بوال جان بن جاتی ہے اور وہ انسان کو بند کر دیتی ہے۔ ابھی رک کر ایک مثال آپ کی خدمت میں پیش کروں یہاں پر۔ ایک بادشاہ تھا، اس نے کہا کہ بھائی کون ایسا انسان ہے کہ جو قید خانے میں زیادہ رہ سکتا ہے بغیر کھائے؟ چلو ایکسپیریمنٹ کیا گیا، لوگوں کو بلایا گیا، تو بات یہ قرار پائی کہ ایک موٹا اور ایک پتلے آدمی کو رکھ لیا جائے، زندان میں ڈال دو، ابھی دیکھ تو بچنا کون۔ تو بلایا گیا اور کہا کہ بھائی تم کتنا کھاتے ہو؟ کہا کہ میں اتنا تھوڑا سا کھاتا ہوں۔ بھائی تم کتنا کھاتے ہو؟ بھائی میں تو اتنا زیادہ کرتا ہوں۔ اب ٹھیک ہے، ایک کام کرو، تمہیں بہت مال و زر دیا جائے گا، کرنا کیا ہے؟ کرنا کچھ نہیں، زندان میں ٹھیک۔ اب انسان جو ہے کم سے کم اپنے تو نہیں لیے، اپنی فیملی کے لیے تو سب کچھ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ دیکھیے قرآن کہتا ہے وَنَفْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، ہم جب آپ کو آزمائیں گے نا تو کبھی کبھی آپ کو اولاد کے ذریعے بھی آزمائیں، آپ کو دولت کے ذریعے بھی ہوگا۔ اور جناب یعقوب کا امتحان قرآن میں چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ اللہ جسے چاہے بچا لیتا ہے اور جسے چاہے چھین لیتا ہے۔ جناب ایوب کا صبر بھی کہہ رہا ہے کہ اللہ جب ایگزام لینا چاہتا ہے، جب امتحان لینا چاہتا ہے تو پھر پہلے وہ پیپر دیتا نہیں ہے، پہلے بتاتا نہیں کہ ایگزام کی تاریخ کیا ہے، وہ فوراً ایگزام لے لیتا ہے، کیونکہ اس کو اپنے سے قریب کرنا ہے نا، اور اس کو چاہیے خالص بندہ۔ تو اگر خالص بندہ چاہیے تو وہ دیکھتا ہے کہ آپ جو اپنے آپ کو خالص بتا رہے ہیں، آپ جو اپنے آپ کو اچھا بتا رہے ہیں، آپ معاشرے میں کتنے اچھے ہیں، ذرا امتحان لے لیے، خدا فوراً امتحان لے لیتے۔
کہ بھائی ٹھیک ہے تمہیں پیسے دیے جائیں گے، دولت دی جائے گی، چلو قید خانے میں. اب وہ دولت مل گئی اور پیسے مل گئے، اس نے قید خانے میں بیٹھا آگے رکھا گیا تاکہ 3 دن تک نہ کھانا نہ پانی کچھ بھی کچھ نہیں ملا. تو پھر کہ بس صلوات علی محمد کہ 3 دن تک آپ کو نہ کھانا ہے نہ آپ کے لیے پانی ہے. کیا کرنا ہے تاکہ آپ قید خانے میں رہیے اور دیکھیے کہ زندگی کیسے ہو جائے، مشکلات کیسے دونوں کو قید خانے میں ڈالے. 3 دن کے بعد جب قید خانے کا دروازہ کھولا گیا تو تاریخ بتاتی ہے کہ ایک تو زندہ تھا اور ایک مر چکا. اب وہ جو زندہ تھا تو بالکل دبلا پتلا تھا، انسان لاغر انسان، اس کو لایا گیا اور بادشاہ کے سامنے اس کو پیش کیا گیا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ وجہ کیا بنی کہ تم زندہ رہے، کیونکہ نہ 3 دن تک کھانا ہے نہ پانی ہے، انسان تو بچ جاتا کچھ. کیا کہ دیکھیے بادشاہ سلامت مجھے ایسے رہنے کی عادت ہے، میں اکثر و بیشتر فاقے کرتا ہوں، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب میرے پاس نہیں کچھ ہوتا ہے تو میں ایسے ہی خدا کا شکر ادا کر کے میں جی جاتا تھا، میرے لیے کوئی مشکل نہیں. اور جب آپ نے یہ طے کیا کہ بھائی آپ کو 3 دن تک نہ کھانا ہے نہ پانی ہے، تو میرے باڈی نے پہلے ہی سوچ لیا تھا کہ بھائی 3 دن تک اب آپ کے لیے کوئی چارہ کار نہیں ہے، اب آپ کے لیے کوئی رستہ نہیں ہے. تو لہٰذا 3 دن تک جو آپ کو ایسے ہی رہنا ہے. تو میں نے اپنے باڈی کو پہلے ہی سمجھا دیا. لہٰذا وہ جو میرا ساتھی تھا قید خانے میں کہ جو الحمدللہ کھائے بغیر رہ نہیں سکتا، ایک کثرت جو ہے نا انسان کو تباہ کرتی ہے. اس کا عالم یہ تھا کہ تھوڑے ہی وقت گزرنے کی اب بھوک شدت کی بنا گئی، کھانے کا طلبگار ہوتے پریشان ہوتے ہوتے یہاں دیواروں پہ مارتے ہوئے وہاں جاتے ہوئے یہ وہ سب پٹک کر آخرکار وہ اس نے اپنی جان دی. تو یہ مثال جو میں نے بیچ میں آپ کی خدمت میں پیش کی کہ یہی بتانا چاہ رہا تھا کہ اگر دولت بھی آ جائے آپ کے پاس تو کثرت دولت انسان کا وجود ختم کر دیتی، نام مٹا دیتی. اور وہ جب آپ اپنے وجود کو کھو دیتے ہیں تو پھر آپ کے اندر ایک نئی چیز پنپتی ہے جس کو تکبر کہتے ہیں. اور تکبر انسان کو ایسا ذلیل کرتی ہے کہ نہ اس کو دنیا کا بناتی ہے نہ اس کو آخرت کا رہتی ہے. صلوات علی محمد. اب یہ انسان جو عابد تھا، جو بنی اسرائیل کے زمانے میں بہت زیادہ عبادتیں کرتا تھا، اب یہ اٹھتا تھا تو دیکھتا تھا 2 دینار ہے. بھائی بغیر کام کے پیسے مل رہے ہیں تو کیا پریشانی ہے، 2 دینار. اسی لیے اسلام نے کہا کہ دیکھو پہلے آپ محنت کرو، اس کے بعد جو ملے آپ اس کو لے لو. بارہ میں نے جمعہ میں ایک آیت بہت زیادہ اس کی کثرت سے زیادہ آپ کی خدمت میں تلاوت کی، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. جب آپ نماز وغیرہ پڑھ لو، عبادتیں کر لو، اس کے بعد زمین پر پھیل جاؤ، اس کے بعد جو خدا کے فضل سے آپ کو ملے اس کو لے لو. خدا کہہ رہا ہے. لیکن چونکہ ہم اس کے برخلاف کام کر رہے ہیں تو لہذا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ ہم نے عبادتوں کو تو بعد میں ڈھکیل دیا اور جو چیزیں حاصل کرنے اسی کے پیچھے پڑے، جبکہ خود وعدہ ہے خدا کا کہ رزق آپ کو ایسے ہی تلاش کر رہی ہے جیسے مرنے والے کو موت تلاش کر رہی ہے. تو پھر آپ کس کے بھی بھاگ رہے ہیں، کس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ یعنی آپ اپنے وقتوں کو ضائع کرتے ہیں. بہرحال اب بیٹھے بیٹھائے اس کو 2 دینار مل رہے تھے، بڑا خوش تھا. تیسرے دن جب اس کو تکیا وغیرہ ہٹایا اور بستر سے جب اس کو دینار نہ ملے پریشان ہو. بھائی فلاں آدمی نے وعدہ کیا تھا، ایسے کیسے؟ تو جو چیزیں آ رہی تھی جب آنا بند ہو جاتی ہے تو انسان بےچین ہو جاتا ہے. اسی لیے کسی چیز کی عادت ہو جائے، بالخصوص وہ عادت جو اچھی ہو، جیسے کہ آپ مسلسل نمازیں پڑھتے، مسلسل صاف ستھرے رہتے، مسلسل اللہ کی عبادت کرتے، اللہ کا ذکر کرتے. کسی دن کسی کام میں مصروف ہو گئے، کہیں مشغول ہو گئے اور آپ کو موقع نہیں مل پایا تو باڈی بے چین رہتی ہے. کیا جگہ مل جائے کہ میں اللہ کی عبادت کروں. اور وہی لوگ جو الحمدللہ ہمارے سارے بزرگ عادی ہیں ان چیزوں کے، جوانوں کا تو مسئلہ ہی نہیں، میرا کام میں اتنے مصروف ہو گئے. جو عادی ہیں الحمدللہ ان چیزوں کے، ان سے آپ پوچھیں، کبھی بیٹھے ان کے ساتھ. اور ایک جملہ میں بہت پہلے میں نے ایک جملہ آپ کی خدمت میں استعمال کیا تھا کہ ہر چیز جو ہے دنیا وغیرہ نہیں دے دیتی آپ کو، یہ سوشل میڈیا آپ کو نہیں دے دیتا. کبھی کبھی بزرگوں کو تجربہ بھی لینا چاہیے، ان کے پاس بیٹھنا چاہیے، ان سے باتیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ جب تجربہ دیتے ہیں نا تو الحمدللہ یہ تجربہ آپ کے لیے جو ہے ہر ٹیکنالوجی سے بہتر ہوتی ہے، ہر چیز سے بہتر ہوتی ہے. کبھی کبھی اپنے بزرگوں کے ساتھ بھی بیٹھنا چاہیے. تو بہرحال جب اس کو دولت نہیں ملے، پریشان ہو گیا، کلہاڑے دیا اور چل دیا. بھائی اب تو چھوڑیں گے نہیں اور اب تو درخت کاٹ کر ہی رہیں گے. بات اخلاص میں چل رہی تھی، یاد رکھیے گا. اللہ کہتا ہے کہ اپنے عمل میں خالص ہو.
جب وہ چلا اور غصے سے چلا اور پھر اس کو وہی ملا کہ بھائی شیطان جب اس کو راستے میں ملا، بھائی کہا کہ نہیں آپ تو درخت کاٹ کریں گے، کہ نہیں ہم تو کاٹنے نہیں دیں. اب ایسے کیسے کاٹنے نہیں دو گے؟ اب پھر وہ لڑائی ہوئی. اب معاملہ یہ ہوا کہ جو شیطان تھا اب اس کے اوپر غالب آ گیا، حاوی ہو. اب جیسے جیسے اس نے اپنی جان کی امان مانگی، بھائی مجھے چھوڑ دو، میں درخت نہیں کاٹوں گا، وعدہ کرتا ہوں میں جا رہا ہوں اپنی عبادت کروں گا، پونے میں جیسے بھی میں اپنی زندگی گزار لوں گا، جو کرنا ہے تم کو. لیکن ایک بات مجھے بتاؤ، وہ عابد پوچھتا ہے شیطان سے ایک بات، جب میں پہلے آیا اور درخت کاٹنے جا رہا تھا، جب تم سے ملاقات ہوئی، ہمارے درمیان پھر یہ لڑائی ہوئی، اور لڑائی ہونے کے بعد میں تم پر حاوی آ گیا، تو کیسے حاوی آ گیا؟ کیا وجہ بنی کہ حاوی آ گیا؟ اور ابھی پھر درخت کاٹنے پر نکلا ہوں اور اسی نیت کے ساتھ نکلا ہوں، لیکن آخر کیا وجہ بنی کہ تم مجھ پر حاوی ہو؟ تاکہ دیکھو میں شیطان ہوں. معاملہ یہ کہ جب تم پہلی بار نکلے تھے تمہاری نیت میں صرف خدا تھا اور خالص عمل تھا کہ بھائی اس کو کاٹ کر خدا سے جو منحرف ہو گئے لوگ اس کو خدا کے قریب کرنا، لہذا خالص اور عمل میں اتنا خلوص تھا کہ تم مجھ پر حاوی ہو. لہذا یہ جو اب تم دوسری بار جو درخت کاٹنے کے لیے نکلے، اب تمہارے درخت کاٹنے پر وہ عمل نہیں ہے، خلوص نہیں ہے، صرف دینار کا نشہ، پیسے کا نشہ. اور دینار اور پیسہ یہ چیزیں فنا ہو جانے والی ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے. لہذا یہ کمزور ہے جس کی وجہ سے میں تم پر حاوی ہوں. تو اپنے عمل میں اگر اخلاص نہیں پیدا کریں گے تو جو عمل آپ انجام دے رہے ہیں، چاہے جتنی کثرت کے ساتھ دے دے، نمازیں پڑھ لے، روزہ رکھ لے، دوسری عبادتیں کر لے، اگر اس میں اخلاص نہیں پیدا کریں گے تو خدا کے نزدیک وہ قابل قبول نہیں ہے. صلوات علی محمد. خدا کے نزدیک وہ قابل قبول نہیں. لہذا خود مولا کائنات کی ذات نے ہمیں وہ رستہ بتایا ہے کہ اگر یہ رستہ اختیار کرتے ہو تو آج ممکن ہے کہ میں ایگزامپل دے رہا ہوں، ظاہری مثال دے رہا ہوں، آپ سب کو سمجھ میں آ جائے گا. آج ایرانی مسجد ہے، آج میں وہ ذمہ داری الحمدللہ سنبھال لوں تو کبھی کبھی ممبر پہ بیٹھ کے دیکھتا ہوں کہ کیا نیرل میں اتنے لوگ رہے، جبکہ الحمدللہ وہ خلوص دکھتا ہے. سارے بانیان بیٹھے رہتے ہیں، یہاں مجلسیں ہوتی ہیں، محفلیں ہوتی ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن کیا وجہ بن رہی ہے کہ لوگ یہاں پر موجود نہیں ہو پا رہے، آ نہیں پا رہے؟ اس کی وجہ سبات علی محمد. کیونکہ اکثر و بیشتر ذہن میں یہ لوگوں کے بہت زیادہ بیٹھ گیا ہے نا کہ یہاں جو چیزیں ہو رہی نا بہت بہتر طریقے سے نہیں ہو رہی. ہر انسان کو بہتری چاہیے. ممکن ہے کہ یہ چیزیں بڑی نہیں ہیں یہاں، ممکن ہے کہ لوگ ہمارا شاید سب کے اوپر حسن اخلاق، لیکن ایک مثال کے ذریعے پہ ممکن ہے کہ لوگ پسند نہیں آ رہے ہو، یہ چیزیں بہتر نہیں ہو پا رہی. لیکن یہ آپ ڈیسائیڈ تھوڑی کریں گے یہ چیزیں بہتر ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، لوگ اچھے ہیں یا نہیں ہیں آپ تھوڑی ڈیسائیڈ کریں گے. ہم کو صرف عمل دیکھنا ہے، یہ چیزیں حسین کے نام پہ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی. میں آسان اور آسان کر دوں، آپ کو پوری بات سمجھ میں آ جائے گی میری میں کہنا کیا چاہتا ہوں. مولا کائنات خمس و زکوٰۃ کا جب مسئلہ آیا کہ میں نکالیے اپنا مال، لوگوں نے بہت زیادہ تعداد میں نکالا اور بھر بھر کے نکالا، بہت بہتر طریقے سے نکالا. لوگ آئے در مولا کائنات کے دروازے میں، ذمہ داری دی تھی نا مولا کائنات کو رسول اللہ نے، بھائی آپ سارے مال کو تقسیم کریے. ایک سوال کیا گیا کہ یار یہ بتائیے، سوال کا جواب دے کے بات کروں کہ کس امام نے حکم دیا کہ خمس کا پیسہ مجتہد کو دینا چاہیے؟ کس نبی نے حکم دیا کہ خمس کے پیسے مجتہد کو دینا چاہیے؟ پہلے بات جب اب سوال فوراً آتا تو دماغ کام نہیں کرتا کہ بھائی اس کا جواب کیسے دیا، لیکن الحمدللہ ممبر رسول میں بات ذہن میں آگے کہیں نہ کہیں پڑا تھا کہ بھائی ذمہ داری دیجیے رسول اللہ نے مولا کا. اور آپ دیکھیے تاریخ اٹھا کر دیکھیے، وہ جو خمس اور زکوٰۃ کے پیسے مولا کائنات کے پاس آتے تھے آپ فقراء میں تقسیم کرتے تھے. وہ لوگ جو ابھی تازہ دین اسلام کو قبول کر چکے ان کی مدد کرتے تھے، چونکہ غربت بہت زیادہ تھی. اسی لیے معاملہ یہ تھا کہ سب کو جا کے تقسیم کرتے تھے. یہاں تک کہ بعض مقامات پہ سلمان کو ذمہ داری دی تھی، بعض مقامات پہ مقداد کو ذمہ داری دی تھی. اسی رستے پر عمل کر کے آج یہ جو سسٹم چل رہا ہے نا، یہ وہی روش ہے جو مولا کائنات کے زمانے میں چلا کرتا ہے. ٹھیک ہے حدیث نہیں ہے، لیکن یہ تو حدیث ہے کہ آپ نکالیے امام کا حق نکالیے. امام فرماتے ہیں غاصب ہے وہ انسان کہ جس نے میرا حق ادا نہیں کیا. اس سے بڑھ کر اور غاصبیت کیا لائیں گے آپ کے لیے؟ آپ کہیں گے جس بھی جگہ پہ نماز پڑھ رہے ہیں
غصبی لباس ہم نے پہن رکھا ہے، میں کہوں گا کہ بھائی غصبی لباس اب نماز پڑھ لینا پھر بھی ٹھیک ہے، تھوڑا بخش دے. دیکھیے میں ایک مثال دے رہا ہوں، پھر ایسا نہیں کہیے گا آپ غصبی لباس پہن کے، چونکہ لفظوں کی بہرحال بہت یہاں پر معاملات چلتے ہیں. پھر آپ غصبی جگہ پہ جب نماز پڑھیں تو ممکن ہے کہ کہیں نہ کہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ چونکہ وہ اتنا بڑا ستار العیوب ہے تو اس چھوٹے سے معاملات پہ تو بخش دے گا. لیکن امام کے سامنے جا کر کیا کہیں مولا میں آپ کا غاصب ہوں، اور کہیں مولا کہتے کہ جو لفظ غاصب تمہارے اوپر لگا ہے اور جو دوسروں پر لگا ہوا تھا جس نے شہزادی کا حق چھینا تھا، پھر ان دونوں میں فرق کیا رہا؟ وہ بھی غاصب تھا، تم بھی غاصب. پھر آپ کہیں گے کہ مولا میں کیا کروں، یہ چیزیں میرے لیے بہت آسان نہ تھی، دولت نے اتنا الجھا دیا تھا مجھے، یہ چیزیں مجھے نکالنا ہے. دیکھیے کون غریبوں کا، اور الحمدللہ ایک سروے کے تحت پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں الحمدللہ، ایک سروے کے تحت جب لوگوں علماء نے، اور سیمینار پہ ابھی میں موجود تھا وہاں پہ یہ بات تھی، سروے کے تحت یہ بتایا گیا کہ اتنے خمس اور اتنے زکوٰۃ خود تشیعوں میں نکل جاتے ہیں نا، اگر وہ ایک ذمہ دار اور صحیح اور بھروسے مند آدمی اور قابل اعتماد شخص کو دیا جائے کہ بھائی آپ تقسیم کریے جا کے، پھر ہمارے الحمدللہ شیعوں میں کوئی غریب طبقہ کوئی غریب طبقہ نہیں، الحمدللہ نہیں رہے گا. اتنا تو کم سے کم خمس آپ کو مل جائے گا کہ آپ کی ضروریات پوری ہو جائے، وإلا ایکسٹرا ضروریات کو پوری کرنے کے بعد آپ کے لیے آپ کی محنت درکار ہے. صلوات علی محمد لہٰذا بات بہت زیادہ طویل نہ ہو جائے، آپ جلدی جلدی سمیٹ رہا ہوں اس کو کہ کیا وجہ بن رہی ہے کہ لوگ جو ہے ان سے تھوڑا افسردہ ہو جا رہے ہیں. جائیں گے مجلس ہو رہی جائیں گے، بہت زیادہ لوگ جو میں مثال دے رہا تھا مولا کے نام پہ، لوگ قطار بنا کے کھڑے، مولا نے ایک عورت کو بلایا طرف آئی، تم نے کتنا دیا؟ ایک ہی دن، خود سے ایک ہی دن آدمی لے. سوال بنتا ہے نہیں بنتا، مولا یہاں ہم 1000 دینار لے کے کھڑے، یا ہم 500 دینار لے کے کھڑے، یا 300 دینار لے کے کھڑے، وہ ایک دینار کی قدر و قیمت اس کے سامنے کیا ہے؟ تو مولا نے فرمایا کہ جو چیز میں نے دیکھی ہے وہ تم نے نہیں دیکھی. تمہارے اندر اور تمہارے زیادتی میں وہ خلوص نہیں دیکھ رہا ہوں جو اس کی ایک دینار میں وہ خلوص ہے. مجھے وہ ایک دینار بڑا پسند ہے، اسی لیے میں نے اس کو ترجیح دی. آج انسان یہ سوچے دیکھیں، میں نے کہا کہ اپنے عمل میں خلوص پیدا کریں، اپنے اخلاص کو مضبوط بنائیں. اگر یہ عمل اور جتنی بھی عبادتیں آپ کر لیں اگر یہ خالص نہ ہوگی تو پھر خدا کے درمیان کیا پیش کریں گے، سامنے کیا پیش کریں گے؟ لہذا یہ مت سوچیے کہ الحمدللہ دوسرے مقامات پر اگر بریانی بڑھ رہی ہے تو یہاں بڑا پاؤ سے کیوں نپٹا دے رہا ہوں. میں اس لیے مثال دے رہا ہوں کیونکہ ایک بات ہوئی ابھی وہ سستے میں نپٹا دیتے ہیں. مجھے انصاف سے بتائیے، میں نام نہیں لوں گا، میں کسی کو ذلیل کرنا ہمارا مقصد، چونکہ بعض و نصیحت اگر ممبر سے نہ کی جائے تو پھر کہاں سے؟ دیکھیے یہ بات طے ہے کہ امام حسین کے تبرک کو ہم تو نہیں چھوڑیں گے، ہم تو مر کر حاصل کریں، لیکن تبرک چاہے 2 روپے کا ہو یا چاہے 20 روپے کا ہو، تبرک 100 کا بھی تبرک بن جاتا ہے، اور 1 روپے کا بھی تبرک بن جاتا ہے جب یہ فرش اعضاء سے منسوب ہو جاتا ہے. لہٰذا اس چیز کو سمجھو، اس عظمت کو سمجھو. ممکن ہے کہ یار تھوڑا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ بالکل صحیح ہے، کہ ممکن ہے کہ تھوڑا ہے لیکن خالص ہے، ممکن ہے کہ تھوڑا، لیکن جہاں زیادہ ہے میں اس کو غلط بھی نہیں ٹھہرا رہا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ غلط ہے، میں نے صرف بات ایک ایگزامپل آپ کے خدمت میں پیش کی تاکہ اس چیز کو اور واضح کر دیا جائے. لہٰذا ہر انسان اپنے عمل سے رہے. آج لوگ یہ کہیں گے اگر میں تو رہتا ہوں آپ کے بیچ میں، تو باتیں ہوتی ہیں تو میرے کانوں تک اچھی آتی رہتی ہیں، تو میں بہت بہتر طریقے سے سمجھتا ہوں. بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ جب آدمی کبھی بیٹھے اور اس چیز پر ڈسکس کرے اور ان حالات کو بہتر کرے تو باتیں نکلیں اور ان حالاتوں کو بہتر کرے. دیکھیے یاد رکھیں، گھر کی باتیں جب گھر پہ رہتی ہے تو بہت بھروسے مند رہتی ہے، بہت زیادہ رشتوں میں مضبوطی پائی جاتی ہے. لیکن یہی گھر کی باتیں جب پڑوسیوں تک جاتی ہے تو پھر وہ رشتے میں مضبوطی نہیں رہتی. ان کو رشتے کو مضبوط بنانا ہے، کمزور نہیں کرنا. یہ اور بات ہے کہ جب بات گریبان جھانکنے کی آتی ہے تو ہم غیروں کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں. میں فلاں کی گریبان، تم نے نماز پڑھی نہیں پڑھی
فجر کی پڑھی نہیں پڑھی، بھائی تم نے پڑھی یا نہیں پڑھی وہ بات کی بات ہے، دوسروں کو کیوں دیکھ رہے ہو، اس نے پڑھی یا نہیں پڑھی، ہوتا یا نہیں ہوتا. تو لہذا اہل بیت نے بتایا کہ سب سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ جو گریبان تمہارے پاس ہے پہلے اس میں جھانک لو، اس کے بعد دوسروں کے گریبان میں جھانکنا ہے. صلوات علی محمد انشاءاللہ ایک مجلس اعزا کا اہتمام کیا گیا ہے اور یہاں پہ فاطمی کی مناسبت سے آپ تمام حضرات شریک ہوں. اور 12 تاریخ سے جو ہے پہلی مجلس جو ہے مولانا جوہر صاحب کی 12 تاریخ سے مغرب میں شروع ہو جائے گی مجلس. 12 13 14 15 16 ایسے ہی مناسبت جو شہادت کی یہ مجلس کا اہتمام کیا گیا ایرانی محاورہ میں. الحمدللہ تمام حضرات سے شرکت کی. گزارش گروپ میں انشاءاللہ بیانہ جو ہے ڈال دیا جائے گا. آئیے دعا کریں کہ پروردگارہ تجھے واسطہ اہل بیت اطہار کا، تجھے واسطہ ہے میرے اللہ علم کے ساتھ ساتھ عالم بامن بننے کی توفیق عطا فرما. میرے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جہاں جہاں شان حیدر قرار ہے ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما. میرے اللہ ہمارے ناموس کی حفاظت فرما. میرے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں جلد از جلد تعجیل فرما، ان کا ظہور ہمارے لیے خیر فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. استغفر الله ربي وأتوب إليه. استغفر الله ربي وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا إله إلا هو الحليم الكريم غافر الذنب وقابل التوب والغفور الرحيم. سبحان من سبقت رحمته غضبه وبسط اليدين بالرحمة. سبحان من لم يكلف نفسا إلا دون عسرها وعفى عن السيئات ولم يجاد بها. سبحان من لا يزداد على ما سلبه إلا كرم وجوده على كثرة الذنوب إلا عفوا وصفحا. نشهد أن لا إله إلا هو العطوف على العباد بجود والإكرام على المذنبين بحلم. ونشهد أن محمدا نبيه وحبيبه سيد المرسلين وشفيع المذنبين بعثه رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله الداعين إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة قائدة الأمم وأولياء النعم ومادة الرحمة. أوصيكم عباد الله بالتوبة عما سلف من ذنوبكم والإنابة للمقدار فإنه تعالى كريم بكم رؤوف عليكم يقبل اليسير ويعفو عن الكثير. قال الله تعالى وقول الحق توبوا إلى الله توبة نصوحا. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات من تحتها الأنهار. وقال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسكم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ولقد أمركم الله في محكم كتابه بالصلاة على نبيه وحبيبه فقال تعليما لكم تشريفا لصفيه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيد المرسلين وشفيع المذنبين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى إمام المسلمين المحجرين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى سيدة النساء العالمين وبضعة خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله صلوات الله عليها وعلى الحسن المجتبى الحسين الشهيد بكربلاء وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على مولانا صاحب العصر والزمان. اللهم صل على
عجل باحي يسار البداية والطغيان آدم بقية الشرك والنفاق حاصل الفور والبغي والشقاق صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الكرام ما اتصلت الليالي والأيام اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وكن ناظرا بنظرة منا إليه واجعلنا من المستشرين بين يديه وتفضل على أمرائنا المؤمنين بمزيد التوفيقات وزيادة إقبال له بالدرجات اللهم مغفر بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله بجاه محمد وآله المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين اللهم اجعلنا ممن يذكر فتنفع الذكرى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.